فقہ حنفی کی اگر خصوصیات پر بات کی جائے تو ان چاروں جو فقہی مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان میں سے حنفی جو فقہ ہے اس کو بہت زیادہ قبولیت حاصل ہوئی، یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج پوری اگر دنیا میں دیکھا جائے تو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی تعداد دیگر فقہی مذاہب کے متعلقین سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فقہ حنفی کی جو خصوصیت ہے، یہ اس کی ایک امتیازی شان جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، میں کچھ خصوصیات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ فقہ حنفی اور اس سے متعلقہ جو کتابیں ہیں جیسے نور الایضاح ہے، قدوری شریف ہے، کنز الدقائق ہے، در مختار ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اور بڑی بڑی جو ہماری فقہ حنفی کی کتابیں ہیں، تو ان کی انشاءاللہ مزید دل کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ اپنے دیگر تمام ہم اثر جو اس کے جو علماء تھے، بزرگ تھے بڑے بڑے، ان میں سے آپ ممتاز تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو مذہبی تقدس میں بھی آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ باعمل انسان تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ دنیاوی طور پر بھی آپ چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو مقدمات کے فیصلوں کے ہزاروں پیچیدہ معاملات آپ کی نظروں سے گزر چکے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ کیا تھے؟ بڑے بڑے علماء، ہر فن کے آپ یوں کہیے کہ علماء آپ کے شاگردوں میں تھے یا پھر آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، تو ان سے مشاورت کے بعد ہی آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے یا پھر کوئی اصول فقہ حنفی کا بیان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں یہ عقل کے عموماً یہ مطابق ہے، یعنی فطرت کے بہت قریب ہیں۔ آپ اس کو مزید اگر دیکھنا چاہیں، اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح معانی الاثار آپ اس کو پڑھیں تو اس سے پتا چلے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب، احادیث اور قرآن و سنت میں کتنی زیادہ غور و فکر کر کے اس کے مطابق آپ نے مسائل کو بیان کیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی جو ہے نا یہ آسان فقہ ہے، اور قرآن پاک میں کئی مقام پر اس بات کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ آسانی کرو تنگی نہ کرو۔ تو فقہ حنفی میں بہت زیادہ آسانی ہمیں نظر آتی ہے فقہی مسائل میں۔ اگر اس کا موازنہ دوسری فقہ سے کریں تو پھر اس کو اچھے انداز سے مزید آپ کو سمجھ آئے گی۔ تیسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی کے جو معاملات کے جو قواعد ہیں، یعنی جو آپس کے معاشرتی معاملات ہیں، جو آپس کے نکاح کے، طلاق کے، اسی طرح تجارت کے، اس طرح کے ملکی معاملات کے، تو یہ جو اس طرح کے اس کے بارے میں جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، وہ اتنے پیارے ہیں کہ ان کو خاص طور پر عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر جب جج کے فیصلوں میں کو آپ دیکھتے ہیں جو واقعی فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں، تو پھر اس کو قانون کی صورت میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا، ایک خصوصیت یہ بھی ہے فقہ حنفی کی کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں ان کے تابع بن کر رہتے ہیں ان کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے جس طرح مسلمانوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اسی طرح ان ذمیوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کا بھی بیان کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی فقہ میں ذمیوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، دنیا کی کسی حکومت نے غیر قوم کو وہ حقوق نہیں دیے۔ فقہ حنفی کے مطابق ذمیوں کے حقوق صرف زبانی دعوے کے طور پر نہیں بلکہ عملاً نافذ رہے ہیں۔ خاص طور پر خلیفہ ہارون الرشید کے اگر حکومت کو آپ دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے دور حکومت میں کس طرح فقہ حنفی کا کیا کہتے ہیں نفاذ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر ہے۔ اچھا، ایک اور خصوصیت، آخری خصوصیت عرض کروں 5ویں نمبر پر، وہ یہ ہے کہ ویسے تو ہر امام کی جو فقہ ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد اور استنباط، یعنی جو آپ نے قرآن و سنت سے جو مسائل اخذ کیے ہیں، نکالے ہیں، وہ دوسرے ائمہ کرام کی نسبت بہت زیادہ مضبوط اور مدلل ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ نماز کے دوران اگر مقیم کو پانی مل جائے تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں۔
امام اعظم کا استدلال کیا ہے کہ قرآن پاک میں تیمم کا جواز جو ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ فلم تجدو ماء، یعنی پانی نہ پاؤ، اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ تو جب شرط ہی نہ رہی، یعنی جب پانی مل گیا تو پھر مشروط بھی باقی نہ رہا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو کچھ خصوصیات میں نے فقہ حنفی کی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کو اچھے انداز سے ذہن نشین رکھیے گا، اور پھر فقہی آپ احکامات کو، فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کی روشنی میں تو بہت ساری سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں۔